بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ آج بیان کریں گے، جس میں حضرت ابو طالب جب ملک شام میں تجارتی قافلہ لے کر جانے لگے تو آپ کو اپنے ساتھ لے لیا، اور راستے میں جب ایک مقام پر پہنچے تو وہاں کا عیسائی راہب نے آپ میں نبوت کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو طالب کو واپس جانے کا مشورہ دیا۔ اس سے پہلے ہم ویڈیو کی طرف چلیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام اور بحیرہ راہب جو کہ ایک عیسائی ساتو تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ کے مقام میں بحیرہ نامی راہب عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا، یعنی کہ آپ کے تمام قافلوں والوں کا۔ تو اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت و احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہاں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر، یعنی درختوں اور پہاڑ ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور ابر یعنی کہ بادل ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ، بلکہ اپنا مالی تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد جتنا ممکن ہو سکے مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا، اور بہت جلد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا، تحائف بھی دیے۔ تو معزز سامعین کرام، جیسا کہ اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام میں بچپن میں ہی نبوت کے جو آثار تھے وہ نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے، اور آپ کے احترام میں شجر و حجر سجدہ کرتے تھے، اور ابر جو ہے بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا تھا، وہ آپ کے احترام کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اس وقت عیسائی علماء تھے، جو اللہ والے نیک لوگ تھے، وہ بھی آپ کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے چاچا کو مشورہ دیا کہ آپ واپس چلے جائیں احتراماً۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اس طرح کی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔